کے موقع کی مناسبت کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر پوری امت اسلامیہ اور پاکستان بھر میں بسنے والے اپنے بھائیوں اور بہنوں کو عید مبارک کہنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعا ہیں کہ اس اسلامی تہوار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی بے پایاں فضل و کرم اور کرم سے اور مہربانی سے پاکستان ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن ہو، اور جو مشکلات ہیں ان کا خاتمہ ہو۔ آج جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ IMF کے ساتھ جو پچھلے کئی ماہ پر محیط جو ہماری انٹریکشن تھی، بات چیت چل رہی تھی، وہ الحمدللہ آج ایک انتہائی مثبت نتیجے پر پہنچی ہے، اور IMF کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ نے خود پڑھ لیا ہوگا، دیکھ لیا ہوگا، اس کے اوپر مجھے کوئی مزید کہنے کی ضرورت نہیں، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا معاشی بوجھ، یہ عوام کے اوپر بے پناہ تکالیف اور مشکلات کا پہاڑ، اس کی وجہ جاننا ضروری ہے۔ اور عید الاضحیٰ جو کہ ایثار اور قربانی کا نام ہے، اور قرآن کریم میں اس کے بارے میں جو کچھ آیا ہے وہ آپ سب اچھی طرح آگاہ ہیں اس سے، کہ یہ ایثار اور قربانی کا جذبہ ہے جو کہ ایک خاندان کو، ایک معاشرے کو، قوموں کو مشکلات سے پار کرتا ہے۔ قومی یکجہتی اور یکسوئی اور شبانہ روز محنت، یہ وہ فیکٹرز ہیں جو کہ قوموں کو مشکلات سے نکالتے ہیں اور کامیابی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ 2018 تک پاکستان نواز شریف صاحب کی قیادت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن تھا۔ اس میں جو ہمارے بدترین جو ناقد ہیں ان کو بھی اس کے اوپر اختلاف کرنے کی جرات نہیں، اس لیے کہ اس وقت جو ہماری ترقی کی شرح تھی وہ 2017-18 میں 6.2 تھی، اور پاکستان دنیا کی جو تیزی سے سفر کرتی ہوئی اکانومیز میں شمار ہونے لگا۔ 20 گھنٹے کے جو لوڈ شیڈنگ تھی اس کا خاتمہ ہو چکا تھا، اور نواز شریف کی قیادت میں سی پیک بڑی تیزی کے ساتھ اس کے اوپر عمل ہوا، بجلی کے منصوبے مکمل ہوئے، اور پن بجلی کے منصوبوں کے اوپر کام شروع ہوا، سڑکوں کا جال بچھایا گیا، اور شمسی توانائی سے منصوبے لگائے گئے، ونڈ پاور کے منصوبے لگائے گئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان دنیا کی دوسری قوموں کے ساتھ اس دوڑ میں بہت تیزی سے آگے بھاگ رہا تھا۔ پھر دھاندلی کے ذریعے، اب یہ بات سب کو علم ہے، اس میں کوئی اب بات چھپی ہوئی نہیں، کہ بدترین دھاندلی کے ذریعے عمران نیازی کو اقتدار کی منصب پر زبردستی بٹھایا گیا۔ آپ جانتے ہیں RTS بند ہوا، آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ دیہاتوں میں نتائج چند گھنٹوں میں آنے شروع ہوئے، اور شہروں میں نتائج دنوں نہیں
ہفتوں اس میں تاخیر ہو گئی. تو یہ سارا زمانہ جانتا ہے کہ تاریخ کا بدترین وہ الیکشن تھا. اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ IMF کے ساتھ انہوں نے پہلے تو گفتگو میں اتنی ہچکچاہٹ دکھائی کہ اس میں 6 ماہ لگ گئے کہ IMF سے گفتگو کرنی ہے نہیں کرنی، کرنی ہے نہیں کرنی. اور آپ سب جانتے ہیں اس کی کیا نتائج نکلے. پھر جب IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا اس کو ایک سنگ دلی کے ساتھ اس کی دھجیاں اڑائی گئیں اور پاکستان کے وقار کو خاک میں ملانے کی بھرپور ناپاک کوشش کی گئی. اور ہمارا ٹرسٹ عالمی اداروں سے اٹھنا شروع ہو گیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ضرور کووڈ آیا، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں پوری دنیا میں کووڈ آیا اور اس سے ترقی کی جو رفتار اس میں کمی آئی، اس سے کوئی اختلاف نہیں. لیکن جو چیز کووڈ کے دوران حاصل کی جا سکتی تھی اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ کرمنل نیگلیجنس کے ذریعے اس سے صرف نظر کی گئی. مثال کے طور پر جو قدرتی گیس تھی LNG، جو کووڈ کے زمانے میں $3 پر آ چکی تھی اور اس کے بعد بھی اس کا سودا نہ کیا گیا، اور جس کا خمیازہ بعد میں آنے والے سالوں میں اور یہ پچھلے 1.5 سال جو ہماری حکومت ہے قوم نے بھگتا. آج آپ نے دیکھا کہ بڑی محنت کے ساتھ ہم نے LNG کا معاہدہ ہم نے کیا ہے آذربائیجان کے ساتھ. وہ ایک برادر ملک ہے، ان کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا ہے. اور معاہدہ، یہ بات اٹس اے بٹ آف ڈائگریشن، لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ معاہدے کی یہ شرائط ہیں کہ آذربائیجان پاکستان کو جو ڈسٹریس کارگوز ہیں وہ آفر کرے گا پاکستان کو سستے، اور پاکستان ہر مہینے، اور پاکستان کی مرضی ہے کہ ان کو خریدے یا نہ خریدے. نہ خریدنے کی صورت میں کوئی پینلٹی نہیں ہوگی. یہ الحمدللہ یہ معاہدہ ہو چکا ہے. اور اس کے مقابلے میں پچھلی حکومت میں کیا ہوا آپ دیکھیں. جب کاٹن کی ایکسپورٹ کی گئی، پھر کاٹن امپورٹ کی گئی، یہ بالکل اپنا شوگر ایکسپورٹ کی گئی، شوگر امپورٹ کی گئی، گندم ایکسپورٹ کی گئی، گندم امپورٹ کی گئی. کتنا ونڈ فال پروفٹ لوگوں کی جیبوں میں گیا، چند لوگوں کی تجوریاں بھر گئیں اور عام آدمی بیچارہ مہنگائی میں بالکل بری اس کی حالت ہو گئی. تو یہ ہمیں ورثے میں ملا. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس 1 سال میں ہماری جو ذمہ داری تھی، میں سمجھتا ہوں کہ اس مخلوط حکومت نے حتی الامکان کوشش کی. انسان ہیں، غلطی انسانوں سے ہوتی ہے، ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی یقیناً، لیکن I would term them as honest mistakes. لیکن جان بوجھ کر قومی خزانے میں اپنا وہاں پر خیانت کرنا یا اس طرح کے اور معاملات آپ میرے سامنے کوئی ایک رکھ دیں، میں اس کی انکوائری کروں گا اور قوم کے سامنے لے کے آؤں گا. میں یہ کہہ سکتا ہوں بلا خوف تردید کہ اس 12-14 مہینے میں جو ہم نے گندم خریدی، جو ہم نے فرٹیلائزر خریدا G2G یا پرائیویٹ سیکٹر سے، سب سے کم بولی دینے والے جو ایکسپورٹر سے، ان سے میں نے اور ہماری ٹیم نے مل کر اربوں روپے کی مزید ڈسکاؤنٹ لیے. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. تو کہنا چاہتا ہوں کہ بدترین سیلاب آئے، اس میں پوری ہماری توانائیاں خرچ ہوئیں. 100 ارب روپے وفاقی حکومت نے خرچے صوبائی حکومتوں کے اپنے وسائل کے علاوہ، اور دن رات اس کے اوپر ہم مارے پھرتے رہتے ہیں کہ معیشت کو بری طرح تباہ کیا. اور اسی طریقے سے یا اس سے بھی بڑھ کر جو فتنہ سازی کی گئی اور جو شورش پیدا کی گئی جان بوجھ کر، اور پاکستان کو پولیٹیکلی انسٹیبل کرنے کے لیے جو ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا، بیانیے بنائے گئے دن رات ٹیلی ویژن پر اور سوشل میڈیا پر، جو کچھ ہوتا رہا پاکستان کے عوام کے خلاف،
پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جو ہم کوشش کر رہے تھے اس کو ختم کرنے کے لیے اور پاکستان کو بدنام کرنے کا انہوں نے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا. ہر طریقے سے پاکستان کو بدنام کیا اور باہر ممالک کو اور اداروں کو متنبع کیا کہ اگر آپ نے پاکستان کی مدد کی تو یہ حکومت امپورٹڈ حکومت ہے, یہ سب کچھ برباد کر دے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گی. یہاں تک کہا کہ پاکستان خدا نخواستہ سری لنکا بننے جا رہا ہے. میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہیں پر ایک بات بتاتا چلے جاؤں. پیرس میں جو سری لنکا کے جو صدر ہیں, آپ جانتے ہیں کہ سری لنکا پاکستان کا ایک دوست ملک ہے اور ابھی حالیہ مہینوں میں سری لنکا اس بدترین معاشی بحران سے اب نکل رہا ہے. ڈیفالٹ کر گیا, آپ سب جانتے ہیں, اور ڈیفالٹ کر گیا. IMF نے ان کو بیل آؤٹ کیا ہے اور ان کو کچھ ارب ڈالر مہیا کیے ہیں. تو پیرس میں جو IMF کی جو MD تھی, ایک ہم کانفرنس میں موجود تھے تو وہ سری لنکا کے صدر رنیل جو ہیں منسنگے, وہ میرے پاس آئے, وکرم منسنگے, اور مجھے کہا کہ شہباز شریف صاحب وہ IMF کی MD بیٹھی ہیں, آپ کی ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں, میں نے ایک اور میٹنگ کا انتظام کیا ہے. میں نے کہا آپ کی بہت مہربانی. وہ جو تھا کانفرنس کا سیشن وہ لمبا ہو گیا, تو جب ختم ہوئی تو IMF کی MD میرے پاس آئی کہنے کی کہ پرائم منسٹر مجھے اب پریس کانفرنس کرنی ہے اپنا ان کے ساتھ, تو مجھے جانا ہے, ہم کھڑے کھڑے بات کر لیتے ہیں. مجھے سری لنکا کے صدر نے کہا ہے کہ سری لنکا بہت بری حالت سے گزرا ہے, یہ اپنا خدا کر کے پاکستان کو ان حالات سے کا سامنا نہ کرنا پڑے. اب آپ بتائیں کہ یہاں پر دوست نما دشمن پاکستان کو سری لنکا سے دوچار کرانا چاہتے تھے حالات سے, اور سری لنکا کا صدر جو ہے وہ دوست بن کر پاکستان کے لیے ان کو IMF کے MD کو اچھے الفاظ کہہ رہا ہے. آپ بتائیں کہ اس کے بعد ملک دشمنی کی بدترین مثال کوئی اور ہو سکتی ہے؟ چنانچہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان مہینوں میں تفصیل سے آپ کو بور نہیں کروں گا. ان مہینوں میں میری IMF کی MD کے ساتھ ٹیلی فون پر ایک گھنٹے سے زیادہ میری گفتگو ہوئی. ہم نے خطوط ایکسچینج کیے. اسحاق ڈار ان کی ٹیم نے بڑی ارکریزی سے سارے فیکٹس مہیا کیے, ساری شرائط جو پوری کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی. اسٹیٹ بینک نے اپنا حصہ ڈالا. ہماری اس کولیشن حکومت کے جو متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے پوری کنٹریبیوشن کی ہے. MD IMF سے ملاقات ہوئی بڑی بھرپور, جس میں محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ, سردار ایاز صادق اور شہری رحمان صاحبہ, ہماری جو MOS ہیں ڈاکٹر عائشہ پاشا وہ تھیں, سفیر تھے ہمارے فاطمی صاحب تھے. وہاں پر بڑی تفصیل سے ملاقات ہوئی. انہوں نے یہ مجھے کہا کہ پرائم منسٹر وقت بہت گزر گیا ہے, 30 جون اب چند دن رہ گئے ہیں, بہت مشکل ہے اب معاملات کو. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں ہم نے کون سی شرط آپ کی نہیں مانی, ہم نے ہر چیز حتی الامکان, ہم نے اپنا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے جو اس کولیشن حکومت نے وہ اپنا داؤ پہ لگا دیا. نواز شریف صاحب نے اپنا سرمایہ داؤ پہ لگا دیا. میں نے, میری پارٹی نے اور دوسری پارٹیاں جو کولیشن میں حصہ درجہ بدرجہ سب نے اپنا سرمایہ گوا لیا, صرف اس لیے کہ ہم پاکستان کو نہ صرف ڈیفالٹ نہ ہونے دیں بلکہ پاکستان کی معاشی استحکام کے لیے کڑے اور کڑوے فیصلے ہم نے کیے. اب کون سی ایسی چیز ہے جو کہ باقی رہ گئی ہے؟ انہوں نے مجھے 2-3 چیزیں بتائیں. میں نے کہا آپ نہ فکر کریں, میں ابھی کوشش کرتا ہوں کہ میں اور بھی اس معاملے میں جہاں تک بڑھ سکتے ہیں بڑھیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں $2 ارب کا جو ابھی بھی گیپ ہے, جو ہمارے $6 ارب کا انہوں نے گنایا تھا, $4 ارب الحمدللہ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, پہلے میں بتاتا ہوں, آج پھر بتا دیتا ہوں وہ کہاں سے آیا. $2 ارب کا ابھی بھی گیپ ہے, تو آپ دیکھیں اس کا کیا ہوگا. میں نے کہا اچھا اس کا بھی بات کرتے ہیں. وہ جب میٹنگ ختم ہوئی میں نے اسحاق ڈار صاحب کو فون کیا, میں نے کہا مہربانی کریں, ان کو سیریس ڈاؤٹس تھے. میں نے کہا نہیں, ہم ایک آخری ایفرٹ کریں.
یہ پاکستانی قوم کا معاملہ ہے، ہمارے مستقبل کا معاملہ ہے. ہم ایک آخری ایفرٹ کریں. اور ہم اس نے ایم ڈی آئی ایم ایف نے میرے ساتھ بڑی سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کی، اس میں کوئی شک نہیں. تو ہم اس کوشش کریں گے. اچھا جی، یہ مجھے بھائی جی کہتے ہیں کہ میں پوری کوشش کرتا ہوں. تو ان کی اور ان کی ٹیم نے وہ رات لگائی. اگلی رات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں نے وہاں پہ مجھے پتہ چلا کہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے وہاں پر چیئرمین آئے ہوئے ہیں. تو میں نے ان کو اپنے سفیر کے ذریعے میسیج دیا کانفرنس میں کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. محمد سلیمان الجسر، وہ بڑے وقت پاکستان کے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جس طرح آپ جانتے ہیں اس میں سرمایہ اسلامی ملکوں کا ہے، اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی اسلامی ممالک ہیں، اور یقیناً سعودی عرب کا حصہ بقدر جسا ان کا بڑا اثر ہے اس کے اوپر. میں نے ان سے ملاقات کی. میں نے کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہے، $2 بلین کا فرق ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کے اوپر میں مزید بوجھ ڈالوں. آپ نے جنیوا میں آپ نے ہماری وہاں پر بڑی مدد کی یہ فلڈس کے لیے. تو ان کا آپ ہمارے بھائی ہیں. آپ یقین کریں وہ گئے اور $1 بلین کا انہوں نے وہاں پر اعلان کر دیا کہ ہم $1 بلین. مجھے اس کا انہوں نے مجھے بتایا کہ پرائم منسٹر صاحب یہ انہوں نے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے کر دیا. دیکھیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ غیبی مدد کی ہے. پھر میری 2 مرتبہ وہاں پر وہیں پر کانفرنس میں سائڈ لائن پہ آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے پھر مزید ملاقاتیں ہوئیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ وزیر اعظم ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے، ہم پوری کوشش کریں گے، اب آپ بھی آگے بڑھیں ہم بھی آگے بڑھیں گے. قصہ کو تھا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں اور ہماری بہنیں بھی بیٹھے ہیں یہاں پر کہ وہاں پر وہ آئس بریکنگ ہوئی. دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ ان پیرس. اور اس کی پھر ایم ڈی نے جب میں پاکستان واپس آیا 3 دن پہلے تو صبح 4:30 بجے فجر کو میری ان سے آخری بات ہوئی ٹیلی فون پہ. تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ بہت چیزیں اب تیزی سے آگے بڑھی ہیں اور پیرس کی ہماری میٹنگ جو تھی وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. تو اس طرح الحمدللہ یہ آج میں کہہ سکتا ہوں کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا، جو کہ یہ ایک بہت بڑی سیڑھی ہے بورڈ کے حوالے سے. 12 جولائی کو بورڈ کی میٹنگ ہوگی انشاءاللہ، اور اس میں یہ $3 ارب کا یہ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اٹس کالڈ SBA اینڈ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ. انہوں نے یہ انسٹرومنٹ انہوں نے تیزی سے بنایا کیونکہ وہ جو EEF تھا، EEF کہتے ہیں نا، EEF، وہ اس کا ٹائم 30 جون کو ختم ہو رہا. تو ان کا جی کہ اب شہباز شریف صاحب ٹیکنیکلی ہمارے پاس اب ٹائم نہیں ہے، ہم بورڈ میں جا سکتے. تو یہ ہم آپ کو یہ اسٹاف یہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہم کر رہے ہیں. تو یہ 9 مہینے کا اور $3 ارب کا ہے یہ پروگرام انشاءاللہ، جو کہ جولائی میں اس کی بورڈ کی میٹنگ کے فوراً بعد قسطیں ملنی شروع ہو جائیں گی. اس حوالے سے میں آئی ایم ایف کی ایم ڈی کا اور ان کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے واقعی پیرس میٹنگ کے بعد پھر بڑی سنجیدگی دکھائی اور بڑی انہوں نے ان کی کوآپریشن رہی. اور میں پاکستان میں جناب اسحاق ڈار صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا میں انتہائی شکر گزار ہوں. اور یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے اس کے بعد کئی راتیں جاگی. میں ان سے رابطے میں رہتا تھا. صبح 6 بجے مجھے یہ بات کرتے تھے، پوری رات دفتر میں. ان کا جو یہاں پر سیکرٹری بیٹھے ہیں فائنانس چودھری امداد بھوسال صاحب ہیں اور چودھری طارق باجوہ صاحب ہیں، گورنر اسٹیٹ بینک بیٹھے ہیں اور بھی ان کی ٹیم کے ممبر، ان سب نے مل کر بھرپور انہوں نے کام محنت کی انہوں نے. اور میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے بہترین مفاد میں آپ یقین کر لیں. اور یہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہ کوئی لمحہ فخریہ نہیں ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے. یقین کر لیں کہ قرضوں سے قومیں بستی ہیں اور ترقی کرتی اور خوشحال ہوتی ہیں. کبھی نہیں یہ بھول جائیں، یہ قرضہ ہمیں بامر مجبوری لینا پڑ رہا ہے. اور میری دعا ہے، میں آپ کے آج اس محفل کے حوالے سے پوری قوم کو، میں پاکستان کے طول و عرض میں اپنے کروڑوں اپنے بھائیوں بہنوں بزرگوں ماؤں اور سب کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دعا کریں کہ یہ آخری مرتبہ ہو کہ پاکستان آئی ایم ایف کا پروگرام کر رہا ہے. اس کے بعد ہمیں قرضہ نہ لینا پڑے
اس کے بعد یہ چل رہا ہے یا بند ہو گیا ہے؟ آپ چل رہے ہیں. تو یہ آخری بار ہو کہ ہم IMF کا یہ ہم نے قرضہ لیا. اس کے بعد خدا کرے ایزیئر سیٹ دین ڈن، خدا کرے کہ ہمیں پھر دوبارہ IMF کے پاس نہ جانا پڑے. اس کی تاریخ میں مثالیں موجود ہیں اور مثال اب دینی پڑتی ہے مجبوراً. ایک ہمسایہ ملک ہے، آخری بار انہوں نے 1991 میں IMF کی ڈیل کی، اس کے بعد انہوں نے خیر بات کہہ دیا. ترکی 2007 میں انہوں نے آخری بار IMF سے ڈیل کی، اس کے بعد انہوں نے خیر بات کہہ دیا. اور ہم پتہ نہیں کتنی درجنوں مرتبہ ہم نے IMF کے پاس گئے اور آدھا پروگرام کرتے. یہ پہلی مرتبہ تھا 2018 میں کہ نواز شریف کی قیادت میں IMF کا نہ صرف پروگرام مکمل ہوا بلکہ ترقی اور خوشحالی کے وہ چشمے پھوٹے. تو ایک تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میری یہ دعا ہے اور پوری کوشش ہے اس کے لیے جتنی بھی اور قربانی اشرافیوں کو دینی پڑے گی، عام آدمی کو نہیں. عام آدمی تو 75 سال سے قربانیاں دے رہا ہے، 75 سال سے اس کو لالے پڑے ہوتے ہیں کہ عید آئی ہے، بکرا بہت مہنگا ہو گیا تو میں تو خرید نہیں سکتا. چھوٹی عید آئی ہے، میں بچوں کو اپنے جوتے نئے اور اپنا گلبرگ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ پرانی انارکلی نہیں جا سکتا کہ جہاں سے وہ اپنے یہاں لنڈے بازار سے جا کے وہ سیکنڈ ہینڈ اپنا کپڑے خریدے. اور میں یہاں پر آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت میں آپ سے حقیقت کھول کر بیان کر رہا ہوں. تو میں یہ کہہ ہی رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، میں اس کی طرف آتا ہوں. لیکن ایک تو یہ ہے کہ میں ایک دفعہ پھر جناب فنان منسٹر صاحب کی بے پناہ ان کی لگن محنت، ان کو شکوک تھے. میں نے پیرس سے ان کہا کہ آپ کے شکوک میں مانتا ہوں لیکن اللہ کا نام لیں، اللہ کا نام لیں اور اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈالے گا. پھر انہوں نے پوری ہمت کی. آخری 2 دن بھی 1-2 پوائنٹس تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے کہا نہیں، خدا کا نام لیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. ان کا کہنا تھا کہ یہ نہ ہوا تو ہم یہ کر گزرے بجٹ میں، اسپیچ میں. میں نے کہا کر گزرے تو میں قوم کو بتا دوں گا کہ ہم نے کیا، ہم یہ چیزیں پر اب واپس لیتے ہیں. تو اللہ نے بڑا کرم کیا، اللہ نے بڑا فضل کیا. اگلی بات، اس عرصے میں چین نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. ان پچھلے 3 مہینوں میں تقریباً آل ٹولڈ $5 بلین بندہ ہوگا ٹوٹل. چین نے جو رینیو کی تقریباً $5 ارب چائنا نے پاکستان کے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو قرضے وہ تو رول اوور ہو جاتے ہیں، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. بینکوں کے 2 اصل بات جو ہے وہ کمرشل بینکس کے لون جو ہمیں ہر صورت ادا کرنے تھے، ہم نے ادا کیے، انہوں نے فوراً ہمیں واپس کر دیے. تو چائنا نے وہ کلیدی کردار ادا کیا ہے کہ جس نے پاکستان کو 3 مہینوں میں ڈیفالٹ سے یا بہت مشکل صورتحال سے 2-4 ہونے سے بچایا. اس کا میرے پاس الفاظ نہیں کہ ہم شکریہ ادا کر سکیں. سعودی عرب نے یعنی کمال مہربانی کرتے کہ $2 ارب انہوں نے وعدہ کیا، انہوں نے وعدہ اپنا پورا کر دیا ہے. ان کا کہ نہیں سائن ہو گیا ایگریمنٹ، ابھی پیسے نہیں آئے، ایگریمنٹ سائن ہو چکا. کمٹ کر لیں. UAE $1 ارب انہوں نے کمٹ کیا. اب اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے چند دن پہلے $1 ارب دیا. میں اور میرے زعماء، میرے ساتھی، ہم اگر میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں ان اپنے برادر دوست ممالک کا ہم شکریہ ادا کر سکیں، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ اب طریقہ نہیں زندگی گزارنے کا. میں جب ان کو ملتا ہوں تو ان کو چہروں سے پڑھتا ہوں کہ جناب شہباز شریف صاحب آگے ہیں، چائے پئیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے اگلی بات قرضوں کی کرنی ہے. اس طرف میں ابھی آ رہا ہوں. تو میں ابھی تک میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس طرح یہ مراحل طے ہوئے اور وہاں پہ جو میرے ساتھ جو ٹیم تھی جن کے میں نے نام لیے پیرس میں ان سب کا بھی شکر گزار ہوں. انہوں نے وہ کانفرنس میں جانا تھا، میں نے ان کو روکا کہ کانفرنس میں اکیلا جاؤں گا، آپ IMF کے ساتھ باقی جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں ان کو ڈیل کریں. یہ تفصیل کی بات اس میں نہیں جانا چاہتا. تو میں اللہ تعالیٰ کا اور پوری قوم کا، اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ یہ کرم کیا. پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے بچ گیا. ڈیفالٹ کے چانس کم تھے، لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ انٹرم گورنمنٹ میں کیا ہوتا، یا الیکشن میں ہمارے ساتھ جنہوں نے الیکشن لڑنا تھا وہ کیا ہمارا وہاں پر بیانیہ بناتے کہ جناب یہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے، فلاں ہو چکا ہے، ڈھمکاں ہو چکا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو جاتا تو میں اپنے آپ کو تو میں معاف نہ کر پاتا، نواز شریف اپنے آپ کو معاف نہ کر پاتا، اور سب جو ہمارے جو کولیشن ہیڈز ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے.
تو خدا تعالیٰ نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. مگر یاد رکھنا سری لنکا کے صدر نے میری وہاں پر مدد کی جا کے ایم ڈی آئی ایم ایف کے پاس کہ پاکستان کے کو بچا لیں, سری لنکا کے حالات سے دوچار نہ ہو. مگر یہاں پر بیٹھے دوست نما دشمنوں نے یہ کہا کہ یہ سری لنکا بننے جا رہا ہے پاکستان, اور کہا باہر بھی پیغام دیا اور یہاں پر بھی اداروں کو جن بننے جا رہا ہے اور ساری ذمہ داری آپ کی ہوگی اور فنا ہوگا اور ڈمکاؤں ہوگا. تو یہ میرے دوستو یہ ہے یہ پورا سلسلہ جو میں آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے. ابھی چند منٹ بعد میں اسحاق ڈار صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے بات کریں گے, لیکن اگلی بات میں آپ سے اب یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ کا کیا لائے مطلب, یہ ہے اصل میں امپورٹنٹ بات. آئندہ کا کیا لائے عمل ہے یہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قرضے جو ہیں, یہ قرضوں کی زندگی ختم ایسے نہیں ہوگی. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے, وہ راستہ اپنانا پڑے گا. اور آپ جانتے ہیں میں نے سری لنکا کے صدر کی بات کی اور ان کا کہ یہ آئی ایم ایف بننے, یہ سری لنکا بننے جا رہا ہے پاکستان. کس نے 2 صوبائی حکومتوں کے اس وقت ان کے وزرائے خزانہ کو کہا کہ آپ نے لیٹر نہیں دینے تاکہ پاکستان کا آئی ایم ایف کا پروگرام فیل ہو جائے اور پاکستان ڈیفالٹ کر جائے؟ آپ سب یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ بہت محب وطن ہیں, آپ بڑے تجربہ کار لوگ ہیں, آپ کی اپنی اپنی سوچ ہے, اپنی اپنی رائے ہے. مگر بدترین مخالف بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ جنہوں نے کہا 2 صوبوں کے وزرائے خزانہ کو, آپ کو نام پتہ ہے, نام لینے کی ضرورت نہیں, آپ جانتے ہیں سب کہ آپ نے نہیں دینا فیڈرل گورنمنٹ کو اپنا خط جس سے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام سٹچ ہو جائے. یہ پاکستانیت ہے, یہ حب الوطنیت ہے کہ میں اگر وزیر اعظم ہوں تو میں سب کچھ, میں اگر وزیر اعظم پاکستان کا خدا نہ خواستہ گلا کاٹ دوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بدترین سازش پاکستان کے خلاف کوئی اور ہو نہیں سکتی بالکل. اور اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات اس کی کڑی ہے, یہ اس سے جڑی ہوئی ہے بالکل. کہ یہ 9 مئی کا جو واقعہ تھا ایک تاریخ ترین دن تھا پاکستان کی تاریخ میں. خدا کرے گا دوبارہ اس طرح کا واقعہ کیا دور دور تک اس کا کوئی سایہ نہیں ہوگا. لیکن 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ یہی تھا کہ پاکستان کو اس دن تباہ و برباد کرنے کی وہ پوری گھناؤنی سازش تھی, جس میں اپنا وہ دوست نما دشمن بھی شامل تھے, اندر سے اور باہر سے بھی. انہوں نے 9 مئی کی سازش کی تاکہ نہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہو, نہ کچھ اور ہو, ڈیفالٹ کر جائیں, تباہی ہو جائے اور یہاں پر ہر طرح انارکی ہو جائے. کل میں نے وہاں پر پارا چنار میں کہا کہ تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے جہاں پر جو فتنہ پیدا کرنے والوں نے اپنا قوموں کو اور اپنی افواج سے لڑایا, فاصلے پیدا کیا اور وہ کھنڈرات بن گئے وہ ممالک. 9 مئی یہ اسی کی ایک شکل تھی. یہ رب تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم ہے کہ جس نے پاکستان کو اس دن بچایا اور پوری طرح وہ مکروہ چہرے سامنے آ گئے. بہت بڑا شر تھا, اس میں خیر کی بات یہ نکلی کہ مکروہ چہرے سامنے آ گئے جنہوں نے پاکستان کو تباہ و برباد, ہر لحاظ سے تباہ و برباد کرنے کی پوری سازش کی تھی. ایک بات اور میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں جو کہ ریکارڈ کا حصہ رہنا چاہیے. یہ سعودی عربیہ سے اور یہ یو اے ای سے ان قرضوں کی دلوانے میں جہاں پر میری حکومت کی حقیر کوشش ہے, وزیر خزانہ کی وہاں پر ہمارے اس نئے سپہ سالار کی بہت زیادہ کوشش ہے. انہوں نے آگے بڑھ کر ہماری مدد کی اور ان ممالک سے رابطے کیے اور فائنلی اس کلیکٹیو ایفرٹ سے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور اس طرح یہ $3 ارب 2 سعودی عربیہ سے اور یہ اپنے 1 یو اے ای سے. تو میں نہ صرف اپنی حکومت کے اپنا زوما کا بلاول بھٹو صاحب نے پوری بھرپور سفارتکاری کی, پوری طرح انہوں نے ڈپلومیسی کی. انہوں نے, میں جانتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری کو انہوں نے سفارش کروا کے آئی ایم ایف کے ایم ڈی کو بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ بھئی ہماری پاکستان کی مدد کی جائے. تو یہ سارے اٹس آلویز ٹیم ورک, کوئی اکیلا جو ہے وہ معاملات طے نہیں کر سکتا. یہ ٹیم ورک ہے اور یہ ٹیم ورک کی مرہون منت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا اور ہم ڈیفالٹ سے. اب اگلا رستہ کیا ہے یہ میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں.
اور یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب فرمائیں گے تو وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے چند دن پہلے ہم نے پاکستان کی اکنامک ریوائول، یعنی ہماری جو معاش جو ہے اس کو ہم کس طرح ریوائیو کر سکتے ہیں، کس طرح دوبارہ ہم جا سکتے ہیں کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور قرضوں سے جان چھٹ جائے اور پاکستان آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھیں اور ہم ایک اکنامک پاور بن جائیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ قدرتی وسائل دیے ہیں، اذان دیے ہیں، آپ کو سب علم ہے. لیکن ہم نے پچھلے دنوں ایک میکنزم بنایا ہے، اور وہ میکنزم یہ ہے کہ ہماری اس معاشی ترقی میں جو بہت جلد جو فیکٹر کردار ادا کر سکتا ہے وہ ہے زراعت. اور زراعت کے ریوائول کے لیے ہم نے ایک پورا پلان بنایا ہے. ذرا مجھے معلوم ہے آپ ولی ہیں، لیکن ذرا میں ولایت کی نہیں، میں انسانی باتیں کر رہا ہوں. تو زراعت کو ہم ریوائیو کرنے کے لیے ہم نے ایک بڑا جامع پروگرام بنایا ہے. اور اسی طریقے سے ہم نے جو ہماری جو معدنیات ہیں، بے پناہ معدنیات ہیں. اب بتائیں کہ یہاں پر ایک مثال دیتا ہوں آپ کا وقت ضائع کرنے. یہاں پر چنیوٹ میں جو چنیوٹ آئرن اور ہے، 4 سال وہ عدالت میں وہ اپنا مقدمہ لڑا جاتا رہا. اور ایک مشرف کے زمانے میں ان کے کسی بھائی کو امریکہ میں، جس کا نہ لینا نہ دینا تھا، غیر شفافیت کے ذریعے بالکل کوئی اس سے نہ پیسے لیے کچھ اس کے حوالے کر دیا. جب ہماری حکومت ہے تو 4 سال یہ مقدمہ لڑا گیا. وہ 4 سال کس کے ضائع ہوئے؟ اس قوم کے نوجوانوں کے. اس قوم کی قسمت پھوٹی، جو کھوٹی کی گئی، کس نے کی؟ اسی طریقے سے میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں. ریکوڈک اپنا کھربوں ڈالر، کھربوں روپے وہاں پر موجود ہیں ریکوڈک میں. ابھی ایک کلو گرام وہاں پر تانبا نہیں نکلا اور اربوں روپے پاکستان کی مقدموں میں خرچ ہو چکے. تو اس طرح پاکستانی قوم کا اپنا وقت ضائع ہوا. اس طرح ہماری جو ہمارے جو تھا ہماری قسمت وہ خراب ہوئی، اور ہمارا جو سفر تھا اس کو خراب کیا گیا. تو اس کو اب دوبارہ چیزوں کو جوڑنے کے لیے، دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے، یہ زراعت، آئی ٹی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، یہ وہ ایک میدان ہے جہاں پر ہماری جو نوجوان نسل ہے پاکستان کی، کروڑوں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہنر دیا ہے. میں تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا، پنجاب کی بات نہیں کرنا چاہتا کہ ہم نے یہاں پر کیا کیا. نواز شریف کے زمانے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کو بہت کام ہوا پنجاب میں. اس آئی ٹی کے شعبے میں بے پناہ پوٹینشل ہے، اس میں ہم اربوں ڈالر کی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہم دفاعی سامان بھی پاکستان بناتا ہے، اس کو ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. یہ 4-5 اہداف ہیں جس کے لیے ہم نے ایک ماسٹر پلان بنایا ہے، ماسٹر پلان. اور یہ ماسٹر پلان جو ہے، اس کو میں کہتا ہوں کہ اکنامک ریوائیول آف پاکستان، دا ہول آف دا گورنمنٹ. اس میں سیاسی ادارے بھی شامل ہیں، اس میں دفاعی ادارے بھی شامل ہیں، اور اس میں معاشرے کے، اس میں صوبائی حکومتیں بھی شامل ہیں، اور معاشرے کے ہر طبقے اور ادارے کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. عدلیہ کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، مقننہ کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، صوبوں کو، وفاقی حکومت کو، انجینئرز کو، تعلیمی درسگاہوں کو، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹرز کو، اور یہ جو ہماری زمین جو ہے بنجر ہے، ریگستان ہے، ان کو بسانے. آپ جائیں بھاولپور سے اس طرف سارا ریگستان، اس طرف سارا اپنا وہاں پر ہریاول ہے. بھاولپور میں ہم نے ماسوائے وہ جو ریگستان ہمارا ہے، ماسوائے 400-500 میگا واٹ سولر کے، اور تو وہاں کچھ نہیں ہے. وہ ہزاروں ایکڑ، لاکھوں ایکڑ جو زمین، وہ اس کو ہم سیراب کریں تو وہ سونا اگلے گی. ڈاکٹر محبوب الحق نے کہا تھا کہ پاکستان 60 کی دہائی میں کہ پاکستان از گرین باسکٹ فار دا گلف اسٹیٹس. اور یہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی. بدقسمتی سے آج ہیگ سے اپنا جہاز پھولوں سے لدے آتے ہیں دبئی، ابو دھابی، اور پاکستان جس کا بحری راستہ 3 دن کا ہے، ہوائی راستہ 1.5 گھنٹے کا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکے. تو آج اگر قرضوں سے جان چھڑوانی ہے تو یہ ہم گلف اسٹیٹ سے انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے، اربوں ڈالر کی انشاءاللہ. اور وہ بیک ٹو بیک ایگریمنٹ ہوگا. وہ زراعت زمینیں وہاں پر بسائیں، ٹیکنالوجی لائیں، مشینری لائیں،
اور اپنے بندے جو ہیں وہاں پر لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا، جو وہ اجناس ہوگیں گی اپنی کوالٹی کے مطابق وہ لے جائیں گے. ہمیں منافع جو ہے وہ ڈالرز میں دینا پڑے گا، منافع اجناس میں دینا پڑے گا. اسی طرح جو ہماری جو معدنیات ہیں ان کو یہاں پر اپنا ان کو پروسیس کریں اور فائنل پروڈکٹ بنائیں. ان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ جائے گی پروفٹس کی شکل میں، اپنا فائنل پروڈکٹ ہمیں واپس ڈالرز میں پیسہ نہیں دینا پڑے گا. آئی ٹی تو آپ سمجھتے ہی ہیں کہ آئی ٹی تو آپ اپنا لیپ ٹاپ اپنا ایکسپورٹ کریں تو آپ کو ڈالرز مل جاتے ہیں. یہ وہ 4-5 ایریاز جو ہیں جو کہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اگر ہم نے اس میکنزم کو اور اس میں اپنا پولیٹیکل گورنمنٹ نے، اس میں اپنا اداروں نے اور افواج پاکستان نے اس میں پوری طرح کنٹریبیوٹ کیا ہے. اور یہ مل کر دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اگر ہم نے یہ بات نہ چھوڑی کہ تم اور میں کو نہ چھوڑا اور ہم نہ بنے تو پاکستان کبھی ترقی نہیں کرے گا. اٹس ناٹ اباؤٹ یو اینڈ می، اٹس اباؤٹ اس، اباؤٹ پاکستان. تو میرا ایمان ہے کہ پاکستان ترقی کرے گا، ہماری پھر ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ. تو یہ ہم نے اب پلان بنایا ہے. اس میں میری جنرل عاصم منیر ہمارے چیف آرمی سٹاف ہیں، ہماری کابینہ کے لوگ، ہمارے آنریبل منسٹرز، صوبائی حکومتیں سب اس میں شامل ہیں. اور ہم نے یہ ریوائول ہم نے پلان بنایا ہے اور انشاءاللہ یہ ریوائول پلان اس سے جو ایک اندازہ ہے کہ 40 لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا. اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری گلف اسٹیٹ سے آئیں گی اور بیک ٹو بیک ایگریمنٹس ہوں گے. راتوں رات تو نہیں ہوگا، وقت لگے. کس طرح ہوگا؟ محنت اور مسلسل محنت اور قربانی اور احسار، اس کے ذریعے انشاءاللہ یہ ہوگا. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف کا خواب پورا ہوگا کہ یہ آخری ہمارا IMF کا ہمارا ایگریمنٹ ہو، اس کے بعد ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. اس کے لیے اشرافیہ کو قربانی دینی ہوگی، عام آدمی کو نہیں. اشرافیہ کو احسار سے کام لینا ہوگا، یتیم اور بیوہ کو نہیں. اور میں وہ جو اشعار اکثر پڑھا کرتا تھا، اس سے زیادہ موزوں وقت کوئی نہیں ہے ان اشعار کو پڑھنے کا کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار. یہ زندگی مستعار ہے نا، بالکل مانگے تانگے کی اور سب یہ قرضوں کی. پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے. یہی وہ اشعار ہیں اقبال کے جو ہمیں آگے لے کے چلیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی میں پاکستان کی بقا ہے، اسی میں پاکستان کی خوشحالی اور عزت ہے. آج کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرضوں سے ہمیں توبہ کرنی ہوگی، اور توبہ کرنے کا راستہ وہی ہے جو کہ ہمیں قرآن کریم نے ہمیں سکھایا ہے اور جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کچھ وقت میں نے ضرور زیادہ لیا لیکن یہ ضروری تھا. اب میں جناب اسحاق ڈار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے کلمات فرمائیں، پھر اس کے بعد کوئی سوال ہوگا تو میں آپ سے پھر رجوع کروں گا. شکریہ.